إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العالم واسطے نے کہ پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بشمار درود السلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائی معززات ماں بہنوں اللہ مالک العالم کی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سلے جتنے دوستوں احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دلال تشریف فرما اللہ سب نو عمل کی توفیق عطا فرما میرے تو قبل صاحباب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب انہاں دا خطاب سن چکے ہو بلکہ ڈھیر سارے علماء دا خطاب سن چکے ہو
اور جدوں نے میرا خیال تسی بیٹھے جی تسی بھی ہوں اکے پہ ہو گے نال تھکے بھی پہ ہو گے تو خیر بھائیاں دی محبت کا شکریہ یا عمیر صاحب نے بڑا ہی سرور کن کلام سنایا حافظ مزمل حسنین صاحب انہوں نے بھی دل کے اندر اتر جان والا کلام سنایا اللہ سب دیا محنتاں قبول فرما لے اور میں بھی جو باتاں میرے ذمہ میں کوشش کراں گا کہ زیادہ تھوڑی کو سما خراشی نہ ہوئے تو میں دو چار گزارشات کراں گا دعا ہے اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے میرے درینہ دوست بھائی ظفر صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دیاں پوری زندگی دیاں محنتاں پاسا قبول فرما دے اللہ رب العزت انہاں واسطے جو حسنات میں ذریعہ نجات بنا دے سارے بھائی تشریف فرما میرے نام میرے بچپن دے استاد محترم حافظ مشتاق صاحب تشریف فرما اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے اور میرے نام حافظ غلام سرور صاحب تشریف فرما اللہ حضرت حافظ صاحب کی محنتاں اور خلوص والا عمل قبول فرما لے خیر میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ جدو نبی بن کے تشریف لے کے آئے مکے دے مشرکان دے اندر بہت ساری گمراہیاں سن قرآن آدھا ہے امکان من قبل لفی دلال مبین یعنی گمراہیاں دے شکار سن اور انہاں ساری گمراہیاں دے اندروں سب تو بڑی گمراہی انہاں دی یہ بھی سی کہ قیامت نوں نہیں سی منتے تے جڑا بندہ قیامت تو مکر جائے انہوں کو چنگے عمل کرنے دی لوگ انہوں پتہ کہاں ہے پوچھنا سوال و جواب ہی کوئی کرو یا نہ کرو سیم انہوں نے اے عقیدہ سی میں انہوں نے انہوں لوگوں کا عقیدہ ہے تے ساڑیاں بھی جڑیاں اعمال تے کردار تے کریکٹر تے ساڑے جتنے بھی معاملات یہ دس دن میں جڑا سا کوئی حساب نہیں دیا اصل بھی اللہ کے کول نہیں جانا کہ لوگ کتنے دین تو دور نے مسجدوں کے اندر نمازی گنیا پتہ لگ جاتا ہے انہیں نے کیونکہ اسی تو مسلمان ہے گیا نا انج دے کسی بھائی کی زیارت ماشاءاللہ عید والے دن ہوندی تے کئی ماشاءاللہ دنیا نواز زیارت کرتے تو کچھ جے ہوندے نے جنازے تے ملاقات کرتے اگے پیچھے ماشاءاللہ کبھی انہوں نے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو بھائی یہ سلسلے اسی ہی طرح اللہ نے عقیدہ بیان کی ذرا غور فرماؤ رب کائنات اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اب مکے دے مشرکاں دا ایک عقیدہ ہے سی سوچ ہے سی فکر ہے سی تدبر ہے سی تفکر ہے سی کہ ما بیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یغلبنا الا الدہر آسمانے دے اندر اجنیاں بھی ٹینشناں آندیاں نے ازمائشاں آندیاں نے ابتلاواں آندیاں نے اجنے بھی امتحانات ہوندے نے سارا زمانے دا ہیر پھیرے سارا زمانے دا چکر کیا چل رہا ہے وما نحن بمبعوثین اب دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی نہیں انہاں اپنا کا جواب کوئی نہیں آدھا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام والا بندہ ہے اور انہیں ہاتھ کے اندر مصیبہ ہڈی پکڑی ہے اور آ کر کے میرے نبی نے کوسچن کا کرتا ہے سوال کا کرتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم
دسو تے صحیح آپ سیدھا ہٹی تو بندہ دوبارہ کیویں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ دا میرے محبوب جی اس پاگل نو دسو نا، اس احمد نو دسو آپ بولیو ہوئی الذی انسا ساڑھے معاشرے جو لوگوں کی سوچ اکثر بندے بہ جاؤ لائے مولوی جی دنیا تو ہس کھیڑ جانا اور ہے کہ تو دنیا دے کو مداری بن کے آئے کہ روز گدگدی بجایا کر اس دے کو رابطے نہیں کر لیا آنے مولوی جی ہس کھیڑ جانا اور بچنا کی نہ نماز نہ روزہ نہ لینی نہ دین تو پھر اللہ اندر کے جڑے بندے انج دے نا جڑے ایولیاں سوچا چکی واندے نے اپنے دماغ اللہ نے ساڑھے کام کے بندے بندے ہے نہیں کوئی آپ دے آپ بڑے چودھری قسم کے جن ساڑھے کام کے کچھ بھی اللہ کتنے لکھے ہے اللہ نے میرا قرآن بولا رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اللہ نے یأکلون کما تأکل الانعام اللہ دا انج کھاندے نہیں جویں جانور کھاندے نے انہاں دی زندگی دے اندر آج جانوراں دی زندگی دے اندر ذرا بھی فرق نہیں ہے اللہ دا کبھی غور کرے کبھی تدبر کرے اللہ دا کبھی ڈیپلی سوچے نا تے گلاں سمجھ آ جاندیاں آپ کی کرنے ایمان نال دسو جانور اللہ دا کی کردا ہے دمی پٹھے کھاندا دوپہر کھاندا شام ترائے ٹائم کھاندا اساں دمی ترائے روٹیاں دوپہر ترائے روٹیاں شام نوں بھی ترائے اللہ نے اس بھی برابر نے جانور بھی سوندے نے تسی نہیں سوندے برابر نے تریا کام ہے جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں تسی بھی کرتے ہیں اللہ نے ترائے کام کرتے ہیں جانور دنیا چھڑ جاتا ہے ایو ترائے کرتے ہیں تسی چھڑ جاتے ہیں بڑا فرق دسو کی جڑی زندگی تسی گزار رہے اور جڑی میں بات کر رہا تھا توجہ کرو آمدان امام کائنات نبی بے کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا ہے اللہ دے سونے انہوں دسونا قلیوں ہوئی الذی انسا پہلا پانی تو بڑھان دے قادرے دوبارہ ہٹی تو اٹھان دے قادرے پر قیامت کدو آنی ہے ایدہ علم میرے کول نہیں ہے ان اللہ اندہ علم الساعة ایک اللہ نے پہلے نبی عربی دسیاں تے میں تو بھی نہیں دسیاں پر میں پانو کچھ علامتہ دس دینا کچھ نشانیاں دس دینا جدو علامتہ تینو تیرے معاشرے کے اندر تیرے پیٹ دے اندر گلی دے اندر بازار دے اندر تو اپنی اکھی دیکھے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی اب آپ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ دے اندر وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے بھی سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ دے نبی نے بعثت انا وساق ہاتین نبی پاک نے دنیا والے ہو میں تے قیامت انج نیڑے جو میری دو انگلاں نیڑے مما
قیامتہ، جڑا بندہ مرد آئے وہ دی قیامت ادو ہی شروع ہو گئی۔ اور نبی پاک کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ نے وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا فرمان ہے کہ سرکار نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكسر الحرج، نبی پاک اگر قیامتوں کی دیر تک نہیں آئی جب تک قتل و غارت عام نہیں ہو جاری۔ صحابہ نے سنیا حرج کس چیز کا نام ہے؟ نبی پاک اگر جب معاشرے سے قتل و غارت عام ہو جائے، چاچا بھتیجے دا قاتل ہوئے، بھتیجا چاچے دا قاتل ہوئے، ماما بڑے دا قاتل ہوئے، بڑے ماما دا قاتل ہوئے، اتو تک کہ باپ نو بیٹا قتل کرنے والا ہوئے، جدو قتل دی بھی سو ایوے دی بن جاوے تے سمجھ نبی قیامت قریب آوے۔ کسی دور یہ سمجھو کہ جب اسی بچے آئے نا تو ادو یہ گلا سنیں دیا آن کروں بھی آگ دی رتی اندھیری چلی لگتا کہ نہیں قتل ہویا اس ادو یہ نہیں ہوتا میں جڑی رتی رات میں اندھیری چڑی کھلوتی لگتا کہ نہیں قتل ہویا ہوں تو اندھیریاں میں چار چار تھا گئے، درمی قتل، نپاری قتل، شام قتل، 24 گھنٹے قتل ہی قتل، اور یہ پاکستان تے قتل گاہ بن گیا نا۔ کیا اخبار پڑھتے ہو، کیا ٹی وی دیکھتے ہو، کتنی ارزہ تو قتل دیا واردات۔ سرکار نے جب نبی کی امت احاد ہو جائے تو پھر سمجھنا قیامت قریب آئی۔ اور میں کوئی حدیث سنا ہوا تھا، مسند احمد مستدرک کے حاکم، اگر جو کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عبداللہ بن عمرہ میں ان عبداللہ ابن عمر ان بین ید الساعة، حضرت سرکار مدینہ نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا جویں قیامت قریب آنی ہے، یظہر الفحش والتفاحش وقطیعۃ الرحم وسوء المجامرہ، نبی پاک نے 3 چیزاں تو عام ویکھیں گا، فحاشی میں عروج نو پاؤں جاوے، بے حیائی دی حد ہو جاوے، زنا دے دروازے کھل جاون تے سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی۔ نبی پاک دے رشتے ناطے ٹوٹ جاون تے خون چٹے سفید ہو جاون تے سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی۔ نبی پاک نے گوانڈی نو چنگا نہ سمجھے تے سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی۔ حضرات توجہ کرنا، پہلی گل میرے نبی پاک نے فرمائی ہے کہ جب معاشرے کے اندر جناب فحاشی عام ہوئے، بے حیائی عام ہوئے، زناکاری دے دروازے کھل جاون تے قرآن دیا تلاوتاں بند ہو جاون تے سمجھ لوی قیامت قریب آ گئی۔ سب تو بڑی قیامت دی نشانی ہے موبائل، یہ جدوں آیا قرآن شران پڑھنا بند ہی ہو، کوئی لوگ پڑھتے کہ یہ جب بات نصیب نے موبائل قرآن چکی بات ہے پڑھنا بڑی نصیب، یعنی وہ قرآن جتنے رکھے ہے نا اتنے نام دا فلمہ بھی رکھا، اس سے موبائل قرآن ہے تو اس سے موبائل گانے بغیر تھی بن عام ہو گئے۔ ایک پرسوں نا ایک بندہ میرے کو آیا دم کراؤں نال 2 طرح سے سارے تو ہونا مسئلہ، وہ میں مونڈے کو دم کرا تو چوک بھی نہ کرے،
جور ہوئے ان جو نانے نے موبائل آپ تک کٹیا تو پڑھا دیتا نکا جا بار جہاں دی موبائل سے نظر پہ وہ سی بھی نہیں کی تھی چپ انہیں جب موبائل دیتا نا وہ سی بھی نہیں کی تھی چپ ہو میں کہ کاکیا اس کا بڑے بڑے چپ کرا چھڑیا تم کس ہے یہ موبائل کا بڑے بڑے چپ کرائی کھڑا فحسی اور ریانی کامی عروج سے طور سے اور اس قوم کو پتہ ہی نہیں اور اتنے گناہ حالانکہ نہ کوئی مس یوز اچھا بھی یوز ہو سکتا ہے حدیث کی ریسرچ بھی ہو سکتی ہے لیکن مس یوز عام ہے اور جب تو موبائل آیا سرا تھا دروازہ کھلتا ہے فحاشی عام ہے امام کائنات نے فرمایا مستدرک کے حاکم اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ سرکار مدینہ میں جب بھی کسی معاشرے کے اندر کسی پیٹ کے شہر کے اندر زنا عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے تو سمجھ لو انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے چکی تو ہن بیماریاں یہ گناہ والی بیماریاں آج تو پہلے کدی انہیں مرض دیکھ وہ تو بندے بیمار ہی ہونے سے ہوں تندرست ہوئے جن نے ٹیسٹ بھی کروایا ورنہ ہر بندہ ہی بیمار ہے حضرت توجہ کر لوں امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا میرے نبی پاک نے جدو فحاشی عام ہو جاوے قریانی عام ہو جاوے صحیح بخاری سے لکھے آوے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْوَادِفِ امام کائنات نے میرے امتیوں گانا بھی حرام ہے موسیقی بھی حرام ہے نبی پاک نے ریشم بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے زنا بھی حرام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک قرب قیامت دے گانے بجاون دتا بھی سرکار دے امتی ہوندے نے نچن ٹپڑتا بھی سرکار دے امتی ہوندے نے بڑا دے دی قیامت کتے کھڑی ہے حضرت توجہ سے کر سرکار مدینہ میں سراپا پیون پہ پھر بھی اور شادی ہوتی ہیں آج کل تو شادیاں نہ ماں جلا بلانٹ آیا ہو جائے دیر رات انڈیا کرتے پر کھڑے اگلے مہینے قیامت کسی دیواری ہے اسی کسی دن ہاؤس دیر رات شادی اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے اور نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت دیکھو گے جیسے اب بڑے بڑے جڑے شادیاں ساڑیاں کڑیاں ڈانس کرتی مہندی دی رسم اور گھنڈے بھی نچتے اجے ملا سرکار کے پکے غلام اے بہت یہ گلا کرتے نے بہت نچتے دین والے نے ویکھو نے بڑے نے لاجی پرہیزی میں جدوں تو شادی کی تھی تواڈی بھی ہر شے ویکھی ہوئی جو تساں تماشا برپا کیتا اور موڑا دے کیا مت کرو اس میں تواڈے تے گال آئی نہیں تو گھر کے تو لگتا ماننا قیامت کی تو اس اب اور کرنا اے ہن یار جننے موڑے موبائل گندے اس سویرے سویرے ویکھیا کرو ایسے خبیث النفس کوئی اور اٹھتے کھڑا ہے کوئی اور سے کھڑا ہے کوئی اور سے کھڑا ہے بچیاں سکولے جاتی ہیں انہاں دی ڈیوٹیاں کہیں اٹھا تے لگیاں ایسے کوئی بغیر تے یا انہاں دے گھر کو بیٹیاں نہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو امامہ میں ایک بندہ آیا ذرا اور کرنا امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آیا میں کیا کر کے آدھا اللہ دے نبی دی میں زنا دی اجازت کرنا تے سرکار دے صحابہ کی طرف لب کے دے مسند احمد دے اندر نبی پاک نے میرے صحابہ چھڑ دے وہ انہوں کچھ نہ کیا دے انہوں میرے نیڑے آن دے وہ آدھے اللہ دے نبی دی میرے توڑے کو کیوے دا سوال کیتا ہے کیوے دا مسئلہ پوچھے آئے نبی پاک نے میں تو پوچھے دا جواب بھی میں دیوانا سرکار میرے نو قریب آن دے وہ میرے نبی پاک نے نو قریب
سرکار نے انہوں نے بھی جواب دیتا ہے نہیں ہو جائے بوال خرم کر کے ویکو سی تو اڑ میں ثابت نہ پایا جانا تو کتوں ہے تو نہیں پتا علماء مسئلے کے میں پوچھی اچھا مسئلے پوچھنے کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے میں کہ جا پتا ہوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں میرے پوچھے تیرا کام ہے مسئلہ دسنا اڑ میں ثابت رہنا ہے نہیں جانا تینوں کو سمجھایا کہ یہ مسئلے پوچھتے ہیں دس لے پوچھنا ہے جانا ابھی اور کی ہے اجے میں کئی تقریر انکار کری ہے تو کون مولوی جی اور مسئلہ سپیکر ہے جو دسنا والا تھا نبی حدیث سے چاہیا ہے تینوں شرم ہوتی ہے ایک مسئلہ سمجھے نہیں مولوی جی مڑ سپیکر ہے دسنا تو نہیں ہے میں کہ پنجی جیڑی تے کھاڑے تے کھلو کے ادھر منہ کر کے سنا دے گیا سپیکر والا ہے تو شرم ہوتی ہے تو بغیرتی رہتے نہیں ہوتی نا کرتے نہیں مسئلہ سننے لگے تو بڑی شرم ہوتی ہے یہ تو سپیکر والا تھا تو میں جڑے یہ مسئلے نے جنہوں چھوڑ کے تمہیں شرم ہوتی ہے نا سڑک تے کھلو کے پرلے منہ کرنا کلا کھلو کے سنائی جانا بھی ادھر چھڈو یہ تو سن نہیں سکتے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان جڑا تیرا سوال ہے تیرے سوال کا بھی میں جواب دینا اور میرا بھی ایک سوال ہے جڑا سوال میں پوچھاں گا اس سوال کے پیچھے تیرے سوال کا جواب ہوئے گا اب سنیا تہاڈا کی سوال ہے سرکار مدینہ دے نوجوان اور جڑا زنا دا ارادہ تو کیتا ہے ایک گل دس جے زنا والا ارادہ تیری ماں نہ کرے تے پھر کی خیال آدھا توبہ توبہ سونیا کتنی غیرت گوارا کر دیئے سرکار انگریزی میں تینوں گوارا نہیں دنیا میں کسے غیرت مند بندے نو گوارا نہیں اور سرکار مدینہ نے جڑا زنا دا تو ارادہ کیتا ہے اگر اے ارادہ تیری ہمسیرہ دے بارے کو رکھے تے کی خیال آدھا توبہ توبہ سوڑیا کیڑا غیرت مند بندہ برداشت کرتا ہے سرکار انگریزی میں تینوں برداشت نہیں دنیا دے کسے بندے نو برداشت نہیں ہے نبی پاک نے تیری بیٹی نہ رہتا خدیم رکھے آدھا توبہ توبہ سرکار دنیا دا کیڑا غیرت مند بندہ ان کر سکتا ہے نبی پاک نے جویں تینوں پسند نہیں دنیا میں کسے غیرت مند بندے نو پسند نہیں ہے سرکار مدینہ نے اور 10 زنا دا سوال کرنے والے اگر تیری اتنا پھپھی نال کھانا نال اتنا گزرا دی سوچ رکھے آدھا توبہ توبہ اللہ دے نبی نے کتنی غیرت گوارا کر دی ہے نوجوان نے نگاہ جھکا لیا میرے محبوب نے دعا کی دی ہے اور نبی پاک کا سیابیاں آئے پھر ساری زندگی اسی اس جوان کو لے کے آئے انہیں کسے غیر مارم نو تک کے نہیں انہیں نظر پتا اٹھی نہیں جڑے ساڈے موبائل نہیں پیدا ہوا یہ ویندے کدائی نے تو جانتے کدائی ویندے یوٹیوب تو جانتا کہ مائی میں جو تھک لگا وہ اگوا نے پتر اننا ہے میں ماسی شو دا اننا ہے تو تیرے جو بچہ کھڑا جب بیس دا ہوئے تو بڑے بھی کرتا کئی ایسے لام کو پتر جانتے جو ریڈی تو جا رہے وہ بابا نہ پتر کی بھنگ بیتی ہوئی خیر ہے اسے اندازہ بابا اور بھائی یہ ساری نیو جنریشن ہے تو سوئے تو تسی کی میسج دے رہے ہو کی پیغام دے رہے ہو انہیں تو کی انقلاب پڑھتا کر رہے ہو کی انہیں تو تسی روح پھینک رہے ہو کہ جنہوں کی سوچ اتنی غریب سے جنہوں کی فکر کتنی غلط ہے جنہوں نے سوچن کے زاویے اتنے غلط ہے جنہوں نے دماغ میں اتنا خودگزار اور انتشار چل رہے 24 گھنٹے شیطان نیکت ہے انہوں نے باس کرنا کوئی انتظام کرو ورنہ اگلا معاشرہ تسی بڑھاؤ تسی دیکھو گے کہ قرب قیامت آنے کی زنا بازاراں کے نظر آئے سبھارو نظر آئے امام کائنات محمد رسول اللہ
اچھا کوئی زنا دے راہ بھی زنا دے آخر کوئی تو رستے دے نا انہوں شادی ہے زنا دے راہ ہے جس گھر سے مہندی ہوندی ہے وہ تھے کڑیاں منڈے کٹھے نہیں جا سکتے کیا ہے کسی زنا دے دروازہ خود نہیں کھول رہا خود ہی کھول رہے ہیں کسی اور کھول رہے ہیں اور شادیاں کے اندر اختلاف سب ٹھیک جو مرضی کرو انہیں سے ساٹھے کول جناب کئی بیویاں نہ کرے کسر کھیڑی مولوی جی میں پیار دے لیکن تو ایڈی ادھری ایک دو رو لایا تھا قرآن میں میرے یاد استاد محترم الشیخ حافظ عبد المنان نورکری رحمت اللہ علیہ اللہ نے بھی قبر دے کروڑ حرام بنا وہ شرک پر تشریف لے گئے انہوں نے تو عزیز شرک ساریاں سوانیاں دیا سی بابے اور کو پیار نہیں بابا جی پیار دے انہوں نے آکھیا اللہ کا قرآن آتا ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ انہیں آکھیا جدو اللہ کا غیر مارن تکنا بھی حرام ہے ہاتھ لانا بھی تو صحیح کو گئے جس شہر میں تکن دی اجازت نہیں ہے انہوں ہاتھ لان کی کس طرح اجازت ہے انہیں آکھیا قرآن کہہ رہا ہے کہ ادھر آپ پکڑنا جائے نہیں کسی ہاتھ لوان میں پھر دی دوستو جدو زنا دے دروازے قرآن میں انج بند کر دے تو اتنے دے پاجی سسٹم ہی ہو جائے اور مولوی جی نے دامی ہونا دا اثر نہیں کرتا تھا سیر تے ہاتھ رکھ کے دام کری میں یہ جڑا ہاتھ رکھ دے وہ چکتے ہی نہیں امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اجوے قیامت قریب آئے گی یا سر الفوس والتفاحس نبی پاک نے فرمایا فحاسبہ میں عروج نے پہنچ جائے گی میں تھوڑی تھوڑی کو حدیث دی وضاحت کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ سرکار نے قطیعت الرحم نبی پاک نے صلہ رحمی مک جاوے تے قطع رحمی عام ہو جاوے اور ایسی چیز ہے جتے قطع رحمی دا دروازہ کھلتا ہے یہ اسباب تے بڑے ہوئے نے بس اوقات بندہ جڑا کسی نے لڑائی ایک لڑائی ہوئی دن ہوتی کئی کسی بلائے میں چھوڑ دیں کسی نے چھوڑ دے نمبر چنگے آگے وہ بارے خدا واسطے تا حسد کر دے لوگ جن دن بندہ حسد رکھے گا انہیں غیبت بھی کرے جن دن حسد رکھے گا انہیں چگلی بھی کرے اور حسد ایسا خدا واسطے بغیر حافظ ابن حجر نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے فتح الباری کے اندر بات لکھی انہوں نے کہ حسد ایسا خبیث و نفس ہوتا ہے نظر کسی نیک بندے بھی لگ سکتی ہے عامر بن ربیعہ بدری سے آگی سی صاحب بن حنیف نے لگی نہ نظر انہوں نے کہ نظر کسی نیک دی لگ دے سب تو خطرناک نظر حاسد انسان دی وہ تقریب جانا سڑیا پوجیا کرتا ہے کرے ٹوڑیا کے لئے بھرتا ہے ان دی نظر جڑی لگ دی بندہ پھڑ کے ہوتا النبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق رواہ البخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نبی پاک نے لوگوں نظر کا لگنا حق ہے اور سب تو زیادہ خبیث و نفس انسان حاسد ہے جنہی نظر بندے نے کھا ایتھے لے حاضر نے کسی دے مکان چنگا ہو گیا ہے نہیں سنی جانا خدا واسطے بنایا کسی نے اللہ عزت دے وہ برداشت کسی نے علم دے وہ مولویوں کا خدمی ہمارا جاتا میں بھائی انہاں لگے تے پیشنٹ کرو سارے اجے میں ہم ڈاکٹر چیک کر دے نا ان دی جڑی ایس جی بی ٹی ہے نا کتا وگی نہیں ایس جی او ٹی خراب ہو کرپٹی نہیں ودیا بلڈ یوریا کدا نہیں اپنے رپورٹاں دے دے رپورٹ ہیپاٹائٹس اے تے سی ہو گیا بی ہو گیا میں کدا یہ بھی ہو جائے ہوندا نہیں دی رپورٹ کرے تے حاصل کنا تے میں انہاں ہڑا ادھا کلو دے چے دے پایا گھر لگا کے بات کر دو بار نہیں تے مردا نے کدا نہیں ایسے حاصل وَأَنْ جَابِرٍ كَانَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی حدیث سلسلہ حدیث سیدہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا اِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا نبی پاک نے جب حسد کا مرض لگ جائے اگر حسد کی بیماری لگ جائے اگر تو حسد کی دلدل سے پھنس
نبی پاک نے فلا تحکو اگر تینوں حسد کا مرض لگے ہے تو کتے سرکشی تے اتر کے اندر بیڑا غرق نہ کر دے تھوڑی جی کو حسد کا مرض لگتا ہوا میں دیندہ کیوں یا اللہ مردہ کیوں نہیں یہ دعائی کر دے حاسد ایسا ہوتا اللہ کو اڑا چاہیے نا کہ یا اللہ جی میں تمہیں عزت دیتی میں نے دے تیرے خزانے کو کمی اللہ جی میں حضرت حافظ صاحب کو حافظ بڑھایا ساڑھا چور بھی بڑھا ایک کمی اللہ دے خزانے یا اللہ انہوں کوٹھی دیتی سانو بھی تیز ہے اور حاصل کو تو پردہ اٹھا لگا ہوتا وہاں یا اللہ میں نے کچھ لبے کہ دیں گے بیڑا تو میرا چاس موڑا میں نے بہانا دے بھی یہ اندہ کہ میرا رڑا کٹ حاصل دی سوچ کیسے اور حسد ایسا ہے کہ جڑا کئیاں گناہ ہوتے بندے کو امانت کرتا اور حسد بندہ حاسد بندہ متکبر بھی ہے سب تو پہلا حاسد شیطان ہے انہیں کہا انا خیر منہ میں آدم تو بہتر میں سجدہ کرا انہیں باپ آدم نے سجدہ کیتا ہے سجدہ نہیں کیتا صرف انا خیر منہ دوسرے نمبر پہ حاسد قابل ہے انہیں سکے برار حسد کیتا ہے تیسرے نمبر پہ یوسف کے بھائیوں نے حسد کیتا اور ایسا حسد کے سکے برار خود سٹ گئے اندازہ لہو حسد بندے کو کتنے تک لے جاتا قتلو مارت تک دعا کرو یہ دی جراثیم اللہ کسی میں نہ اللہ یہ جڑے ہیں نہیں کہیں اکئی حضرت ہوں دے لوگ پڑھے لکھے لوگ جڑے جانتے ہیں بھی حسد کتنا بڑا گناہ ہے امام کائنات نے نہیں منع فرمایا نبی پاک کی صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی مسند احمد عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا نبی پاک نے فرمایا حسد نہ کرے آجے ورنہ بیڑا غرق ہوتا ہے یہ حسد کی دنیا کی طرح رکے کہ میں بریک رکے اچھا حسد میرا میری بیٹی میں ان کا رشتہ جتنے پجیا میں کرا میں بیران دیوا میں عمر اور سوانیاں دا گلے کمپیوٹر کیسے اللہ سانو نے دیتا دے بس دی موڑے بھی کوئی حسد ایسا خود ہے تو موڑ بابا کسی عیسائی بابے کو جاوے بابا جی پیسے لوگ انہاں کو ٹھپو بسنی نہیں چاہیے ایک جادو بیس اور بنیاد ہے حسد امام کائنات پر اس طرح رشتے ٹوٹ جاتے اور ایک قیامت سے ذرا توجہ کرنا امام کائنات نبی بے کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمینہ دلال نے فرمایا ہے جویں جویں قیامت قریب آنی ہے رشتے ٹوٹ جانے میں ناطے ٹوٹ جانے میں سرکار مدینہ نے جدو رشتے ناطے ٹوٹ جاون تے خون چٹے ہو جاون تے سمجھ لگی قیامت قریب آ گئی اتنے سکے بھراون حسد ہوندا ہے اگر کسی دا بھتیجا کو افسری بن گیا ہے انہاں نال تعلق کوئی نہیں انہاں کے وجہ لگا گیا ہے اس حسد دی وجہ تو رابطہ ختم کیتا ہے قطع تلقی دی بنیاد بھی کئی باری حسد ہوندا ہے وجہ خاص نہیں ہوندی اور امام کائنات نبی بے کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دے لوگاں دیا عبادتاں بھی اللہ قبول نہیں کردا صحیح مسلم دے لکھے آئے سرکار مدینہ میرے سموات تے جمعرات کو اللہ دے دربار سے عمل پیش ہوندے نے اللہ سارے دے عمل قبول کر لیندا ہے دو مسلمان نواز اللہ دے عمل قبول نہیں کردا نہ حج قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ خیرات قبول ہے نہ رکوع قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے نبی پاک نے حتی یستنیہا جنی دیر تک کہ دوے صلح نہیں کر لیں دے کہ دیا عبادتاں معلق ہو جانیاں اتنے نہ دیا اتنا بھی صحیح نے نبتنا بھی صحیح سارا کچھ صحیح نبی پاک نے فرمایا ہے یہ تو بہت سوانیاں لڑ پونت رہا ہے صاحب بھی صحیح کون نہیں دو طرح پرے لے جو انہاں کے میں جانا ہی اوتھے جدوں گئی ہے نا نمازیں بھی پڑھتی نے تہجداں بھی پڑھتی ہے تسبیح مڑ جا کے میں مولوی جی میں یہاں آیا ذکر کرتی باندھی ہے سبار کو اور کوئی وظیفہ تے دسو
میں تو تسبیح روڑ دی رہے گا جنہ دیر تیرا بندہ ناراض ہے تیری عبادت تیرے کنہ تو تجاوز نہیں کرے. یعنی انہوں نے اپنا ہی معیار قائم کیا غلط اور صحیح. امام کائنات محمد رسول اللہ مسلم احمد نسائی کی حدیث ہے حضرات توجہ کر لیں. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرکار مدینہ نے فرمایا میں تیرے دل جو حسد مک جاوے کینہ مک جاوے بلکہ نظر ایک حدیث ابن ماجہ دی سنا دینا وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ. صحابہ نے نبی پاک رو کوسچن کیتا ہے سوال کیتا ہے اللہ دے نبی ایت الناس افضل لوگا تو افضل کون ہے مقام والا کون ہے شان والا کون ہے رفت والا کون ہے بلندی والا کون ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صدوق اللسان و محموم القلب. اللہ دے نبی اندر جڑا زبان دا سچا ہے افضل مومن ہے محموم القلب افضل مومن ہے. کہ سرکار مدینہ دے پروانے اندر اللہ دے نبی دی صدوق اللسان نعرفہ جڑا زبان دا سچا انہوں تسی جنگی طرح جان لیا وما محموم القلب اللہ دے نبی دی اے محموم القلب بندہ کون ہوندا ہے سرکار مدینہ میں وہ تقی النقی ولا اسم فی ولا بغیا ولا غلا ولا غلا ولا حسد. نبی پاک اور محموم القلب جنہیں سینے کے اندر دل سیسے دے ورگا صفات ہوندا ہے جلدی گناہ انٹر نہیں ہوندا بگی سرکش بھی نہیں ہوندا آگی بھی نہیں ہوندا اور سینے تے کن کینہ بھی نہیں ہوندا بدورت بھی نہیں ہوندی بلا حسد. سرکار مدینہ میں کسی نال حسد بھی نہیں کردا او بندہ محموم القلب ہوندا ہے. تے واہ جی حسد دے جراثیم تے انجی سنجو خیر کو قسمت والا بچیا کسی دے پھمبڑ مچدے تے کسی دی چنگیاری جلدی کسی دی وچکار والی لائٹ چلدی ہے. دعا کرو اللہ محفوظ فرما. تے بھائی اگر تسی دل وچوں کینہ کر دیو دل صاف کر لو حسد تو پاک کر لو تے اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے. دلیل کیا ہے سن لو. امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ دے نبی دا پروانہ عبداللہ بن عمر بن ناس نے میں سرکار دی خدمت سے بیٹھا ہویا اور بھی صحابہ تشریف فرمان. ایک بندہ آیا انہیں تازہ وضو کیتا ہے وضو دے قطرات ٹپ ٹپ زمین تے ڈگدے آ رہے نے کہ سرکار مدینہ دے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آن لگیا ہوندا ہے. صحابہ نے بڑے اشتیاق نال ویکھیا دوسرے دن بندہ اسے ٹائم اسے وقت اسے حالت اسے کیفیت اسے کنڈیشن سے آیا ہے کہ سرکار آدھے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آن لگیا ہوندا ہے. صحابہ نے پھر ویکھیا تازہ وضو کیتا ہے تے وضو دے قطرات ٹپ ٹپ زمین تے ڈگدے آ رہے. اچھا یہ دس سکتے بھی انہیں قطرے زمین دے کون ڈگدے کروں وضو کر کے آئے. صحابہ دا زیادہ معاملہ ہے کہ کروں ہی وضو کر کے آنے کروں وضو کر کے آنے فضیلت نا انہیں قطرے مسیح تک بھی ہے تے اپنے قطرے دے میرا ٹوٹی ہے سارے ٹیک ٹوٹو کیونکہ سارے ماشاءاللہ مڑچے دی ہیں جنہیں گسر نہیں کرتے کئی بڑے اڈوانس ملے ہونا وہ کہیں آگے ماڑی دنیا رکھ لے دے ہوں تقریب شیف کا دور ہے
مچھا بھی منی ہے داڑھی بھی منی کلین شیپ کئی جڑے نویں نویں کدیں شادی کرا تو وہ تو بڑا داگے دھوگے پھیر کے رتے لال ہو جاتے مچھا داڑھی بول ابو سواری کو بابا کدیں مدرسے دی پڑھی جائی انہوں کوئی جا ٹکر پیا انہیں نے گلا جلا لال کی نائی کو دے دس کلین شیپ انہوں جا کے آدھا میں مڑ کے میں لگنا اس آگے چنی لایا تو میں چاپا تو میں بیڑا ہی لگنا انہیں تیرا میرا برداشت کی فرق انہیں تیرا میرا فرق باہر یہ فرق قائم رکھو کل وہ دنوں گے جی ٹوکے میں دعا کے چاپا تو میں بیڑا ہی لگنا تیرا بھی منہ بولیا میرا بھی امام کائنات دے صحابی دے قطرے ڈگدے سی کوئی داڑھی دعا کرو اللہ سان بھی رکھ دی توفیق دے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ادرا غور کر لینا ایک تیسرے دن میں آیا تے میرے نبی پاک نے اسے حالت سے آیا ہے تے سرکار نے تیسرے دن بھی انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے اگر میں بڑا متاثر ہویا آخر نے کیڑا عمل کیتا ہے سرکار نے تیسرے دن بھی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑے آئے اگر میں بڑا اشتیاق ہویا میں تین دن دا مہمان ٹھہر گیا کہ میں دیکھا دے صحیح اے بندہ کیڑا عمل کرتا ہے سرکار مدینہ نے انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ دنیا تے دے چھڑے آئے آدھا تنارا تجنہ بھی چیکنگ کی دیئے میں ریکی کی دیئے کہ ویکا دے صحیح کیڑا عمل کرتا ہے آدھا برکتوں میں انہوں داغ ہوندی سی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ ایک دے کلمے سوئے تے میں کو خاص عمل نہیں دیکھیا آدھا جدو میں تیسرے دن جان لگا آدھا بیٹیا کو خاص عمل نہیں دسے آئی آدھا تینوں بھی پتا نہیں میرے آن تک مقصد ہے سی سرکار مدینہ نے تینوں تین دن جلدی آکے تے میں چیک کرنا آیا تھا او کیڑا عمل کرنا ہے کہ سرکار مدینہ نے دنیا تے تینوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کی تے بھائی جے تسی بھی جنت لینی یہ دلہ دے بول ختم کرو یہ بغض ختم کرو کینے کو دورت چھڑ دے کچھ نہیں لبے مر جاؤ گے ایک گاند لائے کہ قبر تے نہ جائے یہ تے چھڑ جاؤ نہ کسی کو لبا تے نہ پانو لبا ایویں کیڑے تے کیڑا نہ کرو لا یحل لرجل ان یحضر اخاه فوق ثلاث لیال نبی پاک کہتے ہیں تین دن تو بعد ناراضگی نہیں ہوتی تو بندے قتل کیتے ہیں ایویں حسد بغض کینہ قدور تکبر نفرت انا بلا غیر جڑی شیطان نے گل آکھی وہ ساڈے تے ذرا صحیح میرے تے بڑا کون ایتھے تک کدھر دو بندے نوں صلح کراؤن پہلا کو سلام لین دی تیار نہیں وہ کیوں بڑا فراڈ ہے یا اپنے علاقے دا ڈاؤن ہوندا میں انہوں کو سلام لاؤں یہ میری شان دیکھا جے تو تینوں گل لا دے لاگی نہ سمجھ تو مڑ بابا ماما ہی تے بابا چاچا ہی تے بابا تائے انہاں کہ میں مولوی کو مسئلہ سونا ہے چاچا پہلیاں جادیاں کر دے سلام لے تو مڑ تو میرے پتہ لگے گزر سے بھی فائدہ ہو جے بڑی سوئی ایتھی رہ رہی ہے پھر تو کی فائدہ کوئی تے بدلو کوئی تے اپنا مائنڈ چینج کرو کوئی تے اپنے اندر تبدیلی اور توجہ پیدا اور یہ وہ مسئلہ ہے جڑا میں کر رہا ہوں انہیں ساڈے رنگے مولوی پھر یقین نال غصہ نہ کرے بس گلاں ہی سنے یہ گل ہو کے دیکھو پرانے رشتے دار ہوتے ہیں جویں دا جے ونڈ کھانے مات نو لگی مطلب کہ کسی نال بنتی نہیں بھائی کیوں اور بھائی وہ تے جاہل تو تے جاہل نہیں تینوں تے کچھ سمجھ ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات نبی کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ
عمل کرنا ہے سرکار نے تینوں جنتی آکھے آوے آدھا میں جناب فرائض دا تارک نہیں نفلہ دی توفیق ہوئے تے کر لینا اگلا اور کر آدھا جدو میں تھوڑا دیا ٹریا دنیا کیا واپس آمی میں واپس آیا آدھا ایک قبر میں یاد آیا ہے ابھی او کیڑا عمل آدھا جدو رات میں سون لگنا اپنے بستر پہ میں بہن لگنا میں اپنے دل کو حسد کو بھی پاک کر لینا بغض کو بھی پاک کر لینا تکبر کو بھی پاک کر لینا نفرت کو بھی پاک کر لینا کینہ کدورت اے ساری چیزاں کو میں اپنے دل کو پاک دے صاف دے شیشے ورگا کر کے سونا تے ڈالے میں دعا کر کے سونا کہ ربا سونیا جنہ میرے تے ظلم تے زیادتی کیتی ہے تو انہاں نوں بھی معاف کر تے بھائی یہ بڑا بڑا مسئلہ کہ بندہ کسی دشمن کی دعا کرے کہ یا اللہ جی نے ظلم کیتا کو نہ معاف ایڈا صاف شفاف سینہ ہمیں کہ جب میں نام جو سونا میرے دل کے اندر حسد نہیں ہے کینہ نہیں ہے اور میں تیرے بات درج کرا کہ جتنی دیر تک تیرے دل کے اندر حسد والا بت ہے کینے والا بت ہے کدورت والا بت ہے غیبت چغلی والا بت ہے تیرے دل کے اندر جب تک کہ گناہ موجود رہے اور اگر یاد رکھی کبھی تیری تحجد کے سرور نہیں پیدا ہو سکتا نماز کے لذت پیدا نہیں ہو سکتی قرآن پڑھنا ضرور نہیں آئے گا جب تک تو حسد کرے گا بغض کرے گا کینہ کرے گا کدورت کرے گا انہاں چیزوں کو جب تو سینے کو صاف کرے گا تیری تحجد کے اندر بھی لذت پیدا ہو جائے گی نماز سے بھی سرور پیدا ہو جائے گا دعا ایسے جا کے کرے گا آخری لفظ ہوئے گا میرا رب تیری دعا قبول کر میرا نے بھائی کی دعا آخری قبول کیوں نہیں ہونی ہے میں کہیں تیرا دل گٹر ہے پورا انہی غلاظت ہے انہوں پاک کر تو یہ اللہ دعا قبول کرے کی دعا نہ روئے قبول نہیں ہے کیتے دعا قبول ایک بندہ حرام کھا لے اور بیت اللہ دے جا کے دعا کرے نہ ہوں دی قبول نہیں کرتا تو انہیں گناہ دیکھ کے دعا دی قبولی کی دی اللہ تو امید رکھے میں روڑا بڑا ہوں رب دے روڑے کو کی کرے اللہ دا اپنے آپ کو ٹھیک کر یذهبون الصالحون الافضل فالافضل اور لا نیک لوگ گئے تسی تے کھجورا دا ہو لا یبالغ اللہ والا اللہ دا تیرے رنگے نکمیاں دی ضرورت نہ پروا کر کی کرنا تھی رو کے بہانا دے اپنے عمل ٹھیک کر رشتہ داراں نال معاملات ٹھیک کر ورنہ تیرے رنگے بندہ کے بالکل لا یبالغ اللہ والا اللہ دا کوئی پرواہ ایسا بد کردار انسان ہے اور تیرا معاملات کتنے خراب ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کوئی حدیث دی توڑی دی وضاحت کر رہے ہم میرے نبی پاک نے سوال کیتا ہے کویسچن کیتا ہے قیامت دے بارے کہ سرکار مدینہ میں بھی جب معاشرے سے بحاسی دی حد ہو جاوے موسیقی جیسی چیزاں حلال ہو جاون زنا دے دروازے کھل جاون میرے امتی زنا دی ڈل ڈل سے پھنس جاون تے سمجھی قیامت قریب آ گئی نبی پاک نے رشتے ناتے ٹوٹ جاون تے سمجھی قیامت قریب آ گئی ہر بندہ حسد تے بغض تے کینہ تے کدورت تے غیبت اے دا بہت دل تے سجائی پھرے تے سمجھی قیامت قریب آ گئی نبی پاک دا قرآن نے سوڑیا شامی وعدہ لے لیا چلو میں سون لگنا میں اپنے دل کو حسد کو بھی پاک کر لینا کینے کدورت تے نفرت تکبر کو بھی پاک کر لینا میں دعا کر کے سونا کہ جنہاں نے میرے تے ظلم کیتا ہے اللہ تو انہاں نوں بھی معاف کر تے صحابیاں دا یار مڑ ایا عمل جڑی کہ سرکار نے تن ترائے تے جنتی آکھی تے بعد
جی تو ہی جنت سیدھا جی ڈائریکٹلی جا رہا ہے ان آگے کا دل نو حسد کو پاک غیبت چھڑ چگلی چھڑ اتدرون من غیبا شہبان نبی پاک تو پتہ غیبت کی نماز ہے اللہ و رسول اللہ جانتا ہے یا رسول ذکر اخاک بما یقرا نہیں باقاعدہ نے بھائی کا ذکر کرو تو نہ پسند کہ سرکار جو عیب ہوئے زانی ہوئے دونوں بندہ کے زانی کے موڑ شرابی ہے وہ عیب ہوتے ہوئے تو نے پیارا سمجھا کہ وہ تغیبت اگر وہ دیچے عیب نہیں کسی گل منصوب کی تھی تو بہتان جائے اصلاح دے ہول طریقے ہوتے ساڑھے کو تو اصلاح دے طریقہ ہوتے میں بطور تمثیلی کی مثال دینا ابو داؤد کتاب اللباس نبی پاک کا صحابی نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں مرد الخرائن منستی لولا طول ظلمتی و اسبال اذانی ہی نبی پاک نے فرائن مستی بندہ بڑا چاہیے اللہ نے جو گنا لولا طول ظلمتی و اسبال اذانی نبی پاک نے بندہ بڑا چنگا ہے یہ کدائیں دی شروار تھلے نہ جاوے نا انہیں وال موٹے تو تھلے نہ جاوے بندہ بڑا چنگا خرائن مستی نکم الرجل خرائن الاسدی تسی دیکھو نبی پاک نے اصلاح کی تھی اور اسی ایک بھائی ہے غصہ نہیں کرنا وہ داڑھی بنا رہے ہیں یا کٹا رہے ہیں تو میں نے یار تیرا اخلاق کتنا سونا ہے تیری معاشرت عزت کتنی تیری سیرت کتنی سونی تو باؤ جے کہ تیری داڑھی بڑی ہوئے تیرے رنگا تو بندے وہ غور کرے گا کہ نہیں تیرے پوندے یا کھو آگے شکر گئے جی میں مجوسی ہیں یہودیاں کی شکل بڑھائی گا تو کی ہو کی سمجھے گا کوئی بات اثر لائے گا کوئی نہ کیڑی بڑھانا مطلب لگ اسلام کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے اور نبی پاک نے جو اتنی محبت نہ لاکھیا نا نیم مرد الخرائم الاسدی خدا اثر اتنا ہویا فاخذ شکرتا انہیں فوراً چھری پکڑی بال کٹ کے گنہ دی لو دے برابر شلوار چکی گی لاپی نساء کی سے کی ادھی بندی تجان دیئے یہ انہاں نفسہ دا اثر ہے کہ نیم مرد الخرائم الاسدی یہ انہاں لفظ دی تاثیر ہے تسی بھی کوئی اصلاح دی تاثیر پیدا کرو تاکہ انسان اور ایسے نہیں تکی تاثیر ہوئی یہ تو مورویوں دے خطے پہ ہوتے دسو تاثیر کتوں لے کے آؤ اور بھائی تسی سنن جاتے ہو تو کی سبق لے کے ہوندے ہو وہ دے کیچڑ سٹ رہا ہو دے دسو اسی جنہاں لوگوں آپ اصلاح کی ضرورت ہے ساری اصلاح کس طرح کر سکتے ساتھوں کس طرح کو اچھا میسج کنوے کر سکتے اچھا میسج کس طرح دے سکتے ہیں گستاخی بات خیر امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں ایک کوئی حدیث کا تھوڑا جا مفہوم بیان کیتا ہے اور میں حدیث رو کمپلیٹلی بیان کراتے ہو ٹائم زائد ہے تو میں اتنی بات کراؤں گا کیونکہ کافی دیر تو احباب تشریف فرما مکہ دے بزرگاں نے سوال کیتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا سرکار دسو قیامت کدوں آئے گی علاوہ میرے محبوب انہوں دسو نا ان اللہ انہ علم الساعۃ قیامت دا علم تو میرے اللہ کو میں اور میں کچھ یہ دیا نشانیاں تے علام دا دس دینا جب معاشرے دے اندر تینو جناب زنا تے عام نظر آوے فحاسی اریانی غیبت چغلی حسد کینہ اے دل لبریز ہو جاون تے رشتے ناتے ٹوٹ جاون تے سمجھی قیامت قریب آوے تجھے اتنا سبق یاد کر کے لے جو نہیں بڑھا ہے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین حضرت حافظ غلام سرور صاحب فرما رہے ہیں کہ جنہیں بھی اپنے جماعت کے معاونین نے سب لی دعا کرو اللہ ان کے مال جان سے برکت فرمائے اللہ سب بھائیوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے بھائی لیاقت صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ بھائی لیاقت مجھ سے قابل آج ہو
رائے عیسیٰ صاحب رائے اکبر صاحب اللہ نے پیارے ہو گئے، اللہ نے قبرہ نور فرمائے، حسنات بلند فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میرے استاد جی انہوں نے کارال ہسپتال داخل، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی اور جلدی صحت یاب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرا بڑی محبت کرتا ہے بھائی میرا انصر، انہیں خصوصی دعا کرو اللہ میرے برہانوں بیٹا تھا، اللہ کے خزانے بڑے نے ساری دنیا کو دینا پہ، اللہ بھائی انصر نے بھی بیٹا دے دے، جنہیں میرے بھائیوں کو بیٹے نے اللہ نے بیٹا دے دے، اور میرے بھائی زبر صاحب زبر کے سٹھاؤ والے تشریف لے کے آئے، اللہ میرے بھائی نے بھی صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے، اسی نکے نکے وڈے ہو گئے ہیں، بھائی زبر اجے بھی اٹھے تو اٹھ گئی ہے، دعا کرو اللہ مزید صحت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اجعلنا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللہ سونے سب بیماروں شفا عطا فرما، مولا جننے بھی چھوٹے بڑے بیمار، ماما بہنا بیمار، دوست بزرگ بیمار، اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما، اللہ دنیا دے سارے دعا خانے عرش پہ تیرا شفا خانہ ہے، مولا تو شفا عطا فرما، اللہ سنیا جدو تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا، میرے مولا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو گھٹ پر شفاواں دتیاں سن، اللہ سانو ساڈے بیماراں نو انجی شفاواں عطا فرما، اللہ سنیا کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں، اولاد دے میوے روپے ترستے نے، اللہ تو دے ترسے میں دور فرما، اللہ کرینا خیسہ دنیا فرما، اللہ جنہاں نو دیتے بھی نیک نمازی بنا، اللہ سوڑیا پوری کائنات نلوت کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما، پیار دے محبت دا نام سرکار جڑی گل دا آرڈر دے دے من لین دی، جدے کو روک دے رک جان دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما، اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما، اللہ مکروہ دے کر دور فرما، اللہ پریشان ویرانیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ تو میری ماں بہن پریشان ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ سونے آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے، اللہ ڈاڈے گناہگار اللہ بڑے سیاہگار اللہ، مولا سچی پوچھے نا ساڑے پلے تے ککھ بھی نہیں، اللہ تیری رحمت دا سمندر ٹانٹا مارتا ہے، مولا راضی ہو جا،
اللہ تیرے گھر بے کے اطراف گناہ پہ کرنے اقبال جرم پہ کرنے تیری رحمت دا میرے پہ کرائیں مولا راضی ہو جا اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے بزرگ تشریف لے کر کے آئیں اللہ سب تین راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا اللہ جنہیں ساڑھے دوست فوت ہو گئے نے یار بیلی جدا ہو گئے نے عزیز و اقارب تیرے مہمان بڑھ گئے نے ماں باپ جیسیاں ہستیاں تیرے کول آ گئیاں نے اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر دیندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگدے اللہ تیرے مہمان بن گئے نے اللہ رضیہ قبرات انور فرما اللہ سونیا جویں انہاں تیری دنیا چھڈی ہے آخر ایک دن ساڑی واری بھی تے ہونی ہے اساں بھی اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے ایک دن قبر وچ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اللہ جدوں آئیے ازمائش نہ کری ڈاٹے کمزور تیرے بندے بڑے ماڑے تیرے بندے اللہ اسی تے دنیا دی دھوپ نہیں سیندے اللہ آگ دا سکہ نہیں سیندے اللہ جہنم دے 70-69 گناہگار میں اللہ دا سکہ بھی تے لگڑ دے بھی اور ربنا صرف اللہ عذاب جہنم ربنا صرف اللہ عذاب جہنم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ سنیا تسی آپ آنے ہو میرا بندہ ایک ہندوی سٹے زندگی دے پاپ دے گناہ معاف کر دیندے ہو اللہ سانو تے روڑ دے والی کو نیم دے والی سکھا مولا اللہ کڑیا قسمتہ والے نے جنہاں نو رونا لیا کھا دیندے ہو اللہ ساڑھے جن کمیاں نوی رونا لیا نصیب فرما اللہ سوڑیا آخر تیرے نبی دے غلام نے سرکار دے جان والے نے اللہ سوڑیا اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے تھا دی لاج رکھ لے مولا اللہ تیرے نبی دے جان والے نے چکے تھا دی لاج رکھ لے مولا اللہ کچھ مانگ دے 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 مولا تیرے سامنے رونے راضی ہو جا مولا تیرے کول معافی لینا بیٹھے معاف کر دے مولا اللہ تینوں مناونا بیٹھے من جا میرے مولا اللہ تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے بیٹھے نے اللہ تو صلح فرما مولا اللہ تیرے گناہگار بڑے سیاہکار میں تیرے در کے صلح کرنا بیٹھے نے صلح فرما مولا اللہ ساڑھے جن کمیاں تے گناہگارہ دوی چنگیاں چنان لکھ لے مولا اللہ ساڑھے جن کمیاں بندیاں نوی نیکہ دی سامجھے شامل کر لے مولا اس قابل جی نہیں ہے صالحین دی سامجھے ساڑھا بھی نام لکھ دے مولا اللہ اپنے نیکہ دے سامنے شامل کر لے مولا اللہ ساری اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما اللہ جدو دنیا تے آخری سانا ہومن ملک الموت سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں کو جدائی والا ویلا آوے رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگر تے دنیا دیا رنگینیاں تے موجہ مکن لگر ملک الموت سرانے آوے اللہ جدو روح قبل کرے آخری سانا آخری لمحے آخری کڑیاں من تے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ سوڑے جدو تیری دنیا تو جائیے اللہ یہ دنیا تو کوچ کریے تے کلمہ نظری فرما دینا اللہ جنہیں تیرے ایس گھر کٹے جنت آنے گھر
بھی سانو انہی کٹیاں فرما لینا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.